نام ایسا بس مدینے والے کہے مقامی بھول کے در پر قیام ایسا. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. انشاءاللہ آخری نعتیہ کلام پھر 4 منقبتیں پڑھوں گا تو تقریباً 3:15 بج جائیں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا. میں جانتا ہوں جھنڈے کوئی بھی نہیں لایا ہے. جب بھی محفل مولود کے اندر آئیں، یہ 11ویں اور 12ویں 2 مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ حضور کی ولادت کا جشن چلتا ہے اور ہم آنے والے سال کی تیاری کرتے ہیں کہ اب میلاد واپس آنے والا ہے تو جھنڈے لے کر آیا کرو. ہاں، یہ نواز گوندل صاحب کی محفل میں صرف جھنڈے ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایسے جھنڈے چاہیے. لیکن کیا ہو گیا، نبی کے صدقے ہاتھ بھی تو دیے اللہ نے. لوگ کہتے ہیں سنی وہ گانے باجوں کی محفل میں جو کانسرٹ ہوتے ہیں نا اس کی طرح ہاتھ ہلواتے ہیں. بدبخت جس نظروں سے دیکھو گے اسی نظر سے سمجھ آئے گی نا. ہم اس کو جھنڈے بنا کے ہلاتے ہیں کیونکہ سیدنا جبریل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کی ولادت کی رات کعبے کی چھت پہ جھنڈا گاڑا تھا. وہ اصل کہاں چلی گئی؟ ہم اسی اصل کی تو سنت ادا کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ کس کس کو نبی کے صدقے ہاتھ ملے ہیں؟ سبحان اللہ. آئیے وہ کلام پڑھتا ہوں جس کے لیے میں تحدیث نعمت کے طور پہ کہا کرتا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن ایک عیسائی نے مذہب اسلام قبول کیا اس نعت کو سن کر. دیکھ لیجئے حضور کے عاشق جب نعت سنتے ہیں تو بد مذہب بھی سنی مسلمان ہو جاتے ہیں. لیکن آج ہم 73 فرقوں میں بٹیں گے، یہ حضور کی حدیث ہے. 72 ناری ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اور الحمدللہ ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرنا ہے، وہی عقیدہ ہے. فرق اتنا ہے کہ حضور کے دور میں قرآن پہ آراب بھی نہیں تھے. لوگ کہتے ہیں آج کی لائٹنگ، حضور کے دور میں کہاں تھی؟ تو حضور کے دور میں تو آراب بھی نہیں تھے قرآن پر. وہ ممبر اور وہ کیا کہتے ہیں مینارے، اور یہ کب تھے؟ بعد میں بنے. ساری بات کی جاتے ہیں سنتیں. یہ بدعت حسنہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ بھی بدعت حسنہ مستحب عمل ہے. تو آئیے مل کر جو دین میں اچھا کام ایجاد کیا جائے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. تو باواز بلند نعروں کا جواب دیکھے اس کلام کو پڑھنا ہے. آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، بابا سر مل کر بولو، بابا جذبے سے بولو مرحبا. آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال. آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے، آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے، جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے. آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال. سرکار کی آمد، بابا دلدار کی آمد، بابا پیچھے والوں بولو، بابا آگے والوں بولو، بابا سارے مل کر بولو مرحبا. آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال. کہہ دو سبحان اللہ. نواز بھائی سورہ حشر کی آخری آیت ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سارے اہل علم بیٹھے ہیں. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے پہاڑ اس کے خوف سے. سب نے اس پہ ایمان رکھا ہے؟ اب ہاتھ نیچے کیجئے. آپ کو صرف سکھانا چاہ رہا ہوں. سکھانا کیا، میری قابلیت ہی کیا ہے، لیکن عشق مصطفیٰ دل میں ہے نا. جو بدبختوں کی طرف بھاگتا ہے نا تو دل جلتا ہے. اس لیے ساری یہ تفسیر بیان کرنی پڑتی ہے محفل کے اندر.
قرآن پہاڑ پہ اترتا تو پہاڑ اس کے خوف سے؟ اپنے ایمان سے پوچھ کے بتاؤ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے، معاذ اللہ، ان سے سوال تو کرو، قرآن کا وزن پہاڑ برداشت نہ کر سکا، میرے آقا کے دل اطہر پر وہ پورا قرآن اترا، اب کہو گے میرے آقا ہمارے جیسے؟ تو یہ بدبختی نہیں تو کیا ہے؟ شاعر فرماتا ہے، سنیے، جس کی غیبت سے پہاڑوں پر ہو طاری زلزلے، سینہ محبوب پر اترا وہی قرآن ہے، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کلام کا آخری شعر، یہ 5 ہی نوٹ آپ کو میں نہیں دکھاتا، اپنے ہاتھوں میں مٹھی میں بند کرتا ہوں، پوچھتا ہوں بتائیے کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ جواب دیجئے۔ جاہلوں کا باپ آیا تھا حضور کے پاس، ابو جہل، فادر آف الٹریٹ، میرے آقا سے کہنے لگا مٹھی میں بند پتھر لایا، کہنے لگا نبی ہے نا تو بتا دیجئے میری مٹھی میں کیا ہے؟ قرآن کی وہ آیت یاد رکھیے گا، وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، کنجوسی نہیں کرتے، نبی کا مقام تو یہ ہے کہ کنجوسی۔ اب آنے والے نے سوال کیا میری مٹھی میں؟ سمپل سا جواب دیتا ہوں، اگر پتا ہوتا تو نبی کہتے کہ تیری مٹھی میں کنکر ہیں۔ مقام مصطفیٰ کی باتیں کرنے والوں، نبی کا مقام ایسا نہیں تھا، چاہتے تو کہتے ابو جہل تیری مٹھی میں، سوال کیا تھا میری مٹھی میں؟ نبی نے نہیں کہا تیری مٹھی میں پتھر ہے، قربان جائیے میرے آقا کے غیب پر، فرمانے لگے ابو جہل تیری مٹھی میں جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں، یا تیری مٹھی میں جو ہے وہ تجھے میرے بارے میں بتائے کہ میں کون ہوں؟ یہ مقام مصطفیٰ کی رفتیں ہیں۔ نبی جانتے تھے کہ پتھر بھی مجھے جانتا ہے، نبی نے ایسے تھوڑی کہہ دیا، کہنا تھا کہ پتھروں نے، ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، گھبرا گیا، پتھر کو پھینکا، حضور سے کہنے لگا آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، معاذ اللہ۔ ایک وہ بدبخت تھا نبی کو دیکھ کر ایمان نہ لایا، آج نبی کو دیکھے بغیر ایمان لے آئے، لیکن فساد پیدا کرنے والوں میں، منافقوں میں شامل ہو گئے۔ اس لیے قرآن نے واضح کر دیا میرے آقا کے مقام کو، وما ہوا علی الغیب بضنین کہہ کر، اور شاعر نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا، فرماتا ہے سنگریزے بول اٹھے جب حکم ہو سرکار کا، دیکھ نجدی ان کی تو پتھر کو بھی پہچان گئے، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال آیا، آمنہ کا لال، آگے سے پیچھے تک سارے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، ذرا اونچا بولو مرحبا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب تلک یہ چاند تارے جلولاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت مناتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، بابا حضور کی آمد، بابا پر نور کی آمد، بابا یاسین کی آمد، بابا طاہا کی آمد،
اللہ اکبر یا رسول اللہ.